الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور لاکھوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بنایا ہے اور اس میں بہت ساری نیکیوں کو جمع فرما دیا۔ رمضان میں بندہ قرآن بھی پڑھتا ہے، رمضان میں سخاوت بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ذکر تلاوت کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی اس میں نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، استغفار بھی ہے، درود بھی ہے، اور آگے چل کر سخاوت بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کو اور خصوصی طور سے آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اور لیلۃ القدر یہ بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس رات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا حکم بھی عطا فرمایا۔ اعتکاف جو ہے یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ایک موقع اور بہانہ ہے۔ اور اعتکاف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یوں بیان فرمائی، جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی جگہ ہوتی ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے وہ جہنم سے جتنا کہ آسمان سے زمین دور ہے۔ 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے۔ اب کوئی 10 دن کا اعتکاف کرے تو سوچ کر دیکھیے اس کے اور جہنم کے درمیان کتنا فاصلہ ہو جائے گا، یعنی جہنم میں وہ انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ اور اعتکاف کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے در پر آ گیا ہوں، میں آپ کے در پر آ گیا ہوں، اب میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ مانو گے نہیں۔ یعنی کوئی کسی کے پیر پکڑ لیتا ہے کہ آپ جب تک نہیں مانیں گے میں نہیں چھوڑوں گا، ایسا بندہ اللہ کا در پکڑ لیتا ہے اور مسجد میں جا کر رہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ 10 دن کا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی سال جب سے اعتکاف مشروع ہوا آپ نے کبھی اعتکاف متروک نہیں کیا، ترک نہیں کیا، سوائے 1 سال کے۔ اس کی وجہ بھی ہے، انشاءاللہ وقت رہا تو میں اس کی وجہ بیان کروں گا، عرض کروں گا۔ لیکن اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم واجب اور دوسری قسم سنت اور تیسری قسم نفل۔ واجب اعتکاف وہ اعتکاف ہے جو کوئی بندہ نظر کرتا ہے، منت مانگتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا۔ اگر ایسا منت اور ارادہ کر لیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، اب اس کا اعتکاف کرنا واجب ہے اور یہ اعتکاف واجب اعتکاف ہے۔ دوسرا جو اعتکاف ہے یہ سنت اعتکاف ہے، اور یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، یعنی یہ پورے جو 9-10 دن ہوتے ہیں اس کا پورا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اور سے سنیں،
بعض احباب سنت سمجھ کر 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 2 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 1 دن کا اعتکاف کرتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے، یہ نفل کی قسم میں آ جائے گا. نفل جو ہے وہ اعتکاف ہے جو ان سنت کے علاوہ 10 دنوں کے علاوہ کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 دن سے کم کا اعتکاف جائز نہیں ہے. بلکہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عصر سے مغرب تک اعتکاف کرنا چاہتا ہے، نفلی اعتکاف، تو وہ کر سکتا ہے. مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو ان اعتکاف کے فضائل کو سامنے رکھ کر اور اللہ سے لو لگانے کے لیے، یعنی پورے 350 دن ہم نے دنیا کے لیے عطا کیے، دنیا ہم نے پیچھے پڑی دنیا کے، لیکن 10 دن اور 9 دن ایسے ہو جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کچھ بھی نہ ہو اور گناہوں سے بچتے ہوئے بندہ اعتکاف کرے. لیکن اللہ معاف فرمائے، اعتکاف کرنے والے بھی آج کل گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کس طریقے سے؟ وہ اللہ کے گھر میں ہیں لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حرام کاریاں ہو رہی ہیں، زنا کاریاں ہو رہی ہیں. آنکھوں کا زنا فون کے ذریعے سے اعتکاف میں ہوتا ہے کہ آپ فون میں دیکھ رہے ہیں اور فون میں بیٹھ کر انسٹاگرام چلا رہے ہیں اعتکاف کی حالت میں، فون میں بیٹھ کر واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، اس میں فوٹوز آ رہے ہیں، غیر عورت کو دیکھنا یہ زنا ہے، حرام ہے. تو مسجد میں بیٹھ کر حرام کاری کرے، اس سے بڑھ کر وبال کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آج ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اعتکاف کی حالت میں ہم غلط استعمال کرنے سے بچیں. اور عورتوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اعتکاف کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیں اور اس مخصوص جگہ کے ساتھ آپ اعتکاف کا جب ارادہ کریں تو کچن کی بھی نیت کر لیں. کچن کو بھی آپ اپنے اعتکاف کی جگہ میں شامل کر لیں اور وقت ضرورت آپ اٹھ کر جا کر پکا سکتی ہیں، کھلا سکتی ہیں، بنا سکتی ہیں. ہاں، لیکن بات چیت اس حصے کے علاوہ میں نہ کریں. اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد کے باہر بار بار نہ آیا کریں. وضو کے لیے اور ضرورت کے لیے آ سکتا ہے، بغیر ضرورت کے نہیں آنا چاہیے. اور غسل بھی کب کرے گا؟ جب فرض ہو جائے غسل تو اس حالت میں کرے گا. اور جمعہ کے غسل کے بارے میں اختلاف ہے، اگر شدید گرمی ہے تو کر سکتا ہے، نہیں تو وہ اسی حالت میں رہے. غسل کے لیے صرف باہر نکلنا بھی مناسب نہیں ہے. اور عورتیں جب گھر میں رہتی ہیں، جب جو آپ کو سہولت ہو ایسی کریں، یعنی 3 دن کر سکتے ہیں تو 3 دن، 2 دن کر سکتے ہیں تو 2 دن. لیکن فضیلت جو ہے وہ سنت اعتکاف جو ہے وہ آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے فضائل بیان فرمائے. ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسکرا رہے تھے. اور بیویوں کی عادت ہوتی ہے جب خوش ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مانگ لیتی ہیں. خوشی کی حالت میں وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتی تو کچھ نہ کچھ مانگ لیتی ہیں. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب کل سے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، کتنا اچھا ہوگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انکار نہیں کیا. عبادتیں ہیں لیکن یہاں پر بھی جھڑکی نہیں ہے، یہاں پر بھی بیزارگی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ تأمل کیا، سوچا، غور و فکر کیا اور دیکھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے کیا کوئی گنجائش ہے یا کوئی موقع ہے. سوچا، پھر موقع ملا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو دروازہ تھا
जो घर था ये मस्जिद के अंदर खुलता था, मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यानी आज जो रोज़ा रसूल है यही अम्मी आयशा का घर था। और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहाँ से बाहर निकलकर मस्जिद के हिस्से में आकर एतकाफ़ कर सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिना पर अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि तुम्हें तुम्हारा नबी इजाज़त देता है कि तुम इस साल एतकाफ़ करोगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन किसी ज़रूरत से बाहर तशरीफ़ ले गए। असर की नमाज के बाद जब वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि क्या किस्सा है कि दूसरे 10-11 खीमे लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल होकर पूछा कि ये खीमे और ये टेंट किसके हैं? तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी दूसरी बेगमात के हैं, ये आपकी दूसरी बेगमात की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर हाथ रखा, ये क्या है? कहा, अम्मी आयशा ने सबको जाकर बताया, अम्मी आयशा ने सबको जाकर बताया, तुमने इजाज़त दिए नहीं, तुमने इजाज़त दी नहीं, मंजूर तो दिए बा। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जाकर सबसे कहा। अब सारी माएँ जो थी वो नेकी की ख्वाहिश में मस्जिद में आ गई और अपना खीमा लगा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब इनको मैं उठाता हूँ तो इनका दिल टूट जाएगा, अगर आयशा को उठाता हूँ तो आयशा का दिल छोटा हो जाएगा, इसलिए कि आयशा से तो मैंने इजाज़त दे दी है, आयशा से तो कह दिया है कि तुम एतकाफ़ करोगी। अब इनको उठाऊं तो इनका दिल टूटेगा, अगर आयशा को उठाऊं तो आयशा का दिल टूटेगा, अब करूं तो क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का तारीख़ी फ़ैसला फरमाया और गौर व फिक्र तदब्बर करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाकर तारीख़ी जुमला कहा कि ऐ आयशा, इस साल तुम्हारा नबी एतकाफ़ नहीं कर रहा है, तुम्हारा नबी एतकाफ़ नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जब नबी एतकाफ़ नहीं कर रहे तो दूसरी बेगमात बैठकर क्या करेंगी? सब उठे अपना बिस्तर लेकर चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी और कहा कि देखो कि बीवी का दिल ना तोड़ो, थोड़ी देर के लिए इबादत छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन बीवी का दिल ना तोड़ो। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे साल 20 दिन का एतकाफ़ किया, इसकी क़ज़ा की, लेकिन जहां गुंजाइश है वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के दिलों को रखने का ये प्यारा सबक दिया कि एतकाफ़ जैसी अजीम सुन्नत छोड़ सकते हैं, लेकिन बीवी का दिल नहीं तोड़ सकते। वो मेरे आका थे, वो आपके आका थे, वो 10 का भी दिल रखते थे, और आज हमसे एक का दिल नहीं रखा जाता और दूसरी शादी की ख्वाहिश, एक का नहीं रखा जाता, एक का दिल नहीं रखा जाता और दूसरी तीसरी की ख्वाहिश है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी। अब देखिए, यहाँ से एक सबक भी मिलता है, बीवी के दिल को कायम रखने के लिए, उसे खुश करने के लिए इबादतें और हलाल चीज़ें छोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हम हराम चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हराम चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बीवी रहते हुए किसी और को स्टेपनी बना कर रखे हैं, किसी और के साथ बातें हो रही हैं, किसी और के साथ चैटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, ये सब गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी के लिए इबादत छोड़ना पड़े, छोड़ने का हुक्म नबी दे रहे हैं। तुमको तो गुनाह छोड़ने से कहा जा रहा है, तुमको तो हराम छोड़ने को कहा जा रहा है, हलाल छोड़ने को नहीं कहा जा रहा।
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये खूबसूरत वाक़या है। इसमें हमारे लिए कई असबाक मिलते हैं और एतकाफ़ अज़ीम इबादत है। इस पर अमल की तौफ़ीक़ अल्लाह हम सब तमाम को अता फ़रमाए। आमीन। और एतकाफ़ करने में ये भी ख्याल करना चाहिए कि आप जाकर एतकाफ़ में बैठ गए लेकिन कोई आपकी खिदमत करने वाला नहीं है, इस वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, दूसरे परेशानी उठा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में भी एतकाफ़ के मसले को समझना चाहिए कि ज़रूरी है क्या। आप एतकाफ़ में बैठ गए और घर में कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप एतकाफ़ में बैठ गए और रात के 4 बजे औरत को निकल कर आकर सहरी देना पड़ रहा है, तो ये तमाम उमूर में सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।